تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آئمہ و موزنین کے ماہانہ مشاہرے کے تمام بقایا جات فوراً جاری کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ ماہ رمضان کے پیش نظر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے آئمہ موزنین کے ماہانہ مشاہرے کے تمام بقایا جات فوراً جاری کر دینے کی ہدایت دی۔ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے آئمہ و موزنین کے مشاہرے کے بقایا جات فوراً ادا کرنے کے لیے نمائندگی کی گئی تھی، جس پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ فوری طور پر تمام بقایا جات جاری کر دیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے نوری نگر میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے بارگس ڈویژن کے نوری نگر بنڈا گوڑا علاقے میں مسجد آمنہ کے قریب ایک عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز، مجلس کے سینئر لیڈرز، سرگرم کارکنان کے علاوہ محبان مجلس اور مقامی لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS سے خلائی مسافروں کو واپس زمین پر لانے کے لیے اسپیس ایکس کا خلائی جہاز کرو 10 ISS پہنچا۔ پچھلے 9 ماہ سے خلا سے زمین پر واپسی کی راہ دیکھ رہی سنیتا ولیمز اور بچ ویلمور کو واپس لانے کے لیے لانچ کیا گیا کرو ڈریگن یعنی اسپیس کرافٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں داخل ہو چکا ہے۔ آج 16 مارچ کو ڈاکنگ کا عمل پورا ہو چکا ہے۔ دونوں خلاباز 19 مارچ کو زمین پر واپسی کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسپیس ایکس نے کرو 10 مشن لانچ کیا۔ فالکن 9 راکٹ سے کرو ڈریگن کیپسول کو لانچ کیا گیا۔ ناسا کے کمرشل کرو پروگرام کے تحت ISS کے لیے یہ 11ویں کرو فلائٹ ہے۔ ڈاکنگ کا عمل پورا ہونے کے بعد خلائی مسافر اپنے اسپیس سوٹ سے باہر نکلیں گے اور کارگو کو اتارنے کی بھی تیاری کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ISS میں داخلے کے بعد ناسا کرو 10 کے استقبالیہ تقریب کو بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان کی طبیعت اچانک بگڑنے پر انہیں چنئی کے خانگی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آسکر ایوارڈ یافتہ کمپوزر AR رحمان کو 16 مارچ بروز اتوار صبح اچانک سینے میں درد محسوس ہونے کے بعد چنئی کے گریمز روڈ پر واقع اپولو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کے طبی معائنے کیے ہیں، جن میں الیکٹرو کارڈیوگرام اور ایکو کارڈیوگرام شامل ہیں۔ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا اینجیوگرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں جلد ہی اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں AR رحمان کی سابق اہلیہ سائرہ بانو کو بھی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور ان کی سرجری بھی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جوڑے نے شادی کے تقریباً 19 سال بعد 19 نومبر 2024 کو علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ AR رحمان کی طبیعت بگڑ جانے کی اطلاع ملنے پر دنیا بھر میں ان کے مداحوں اور ساتھیوں نے تشویش کا اظہار کیا اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے شیخ فیض کی کمان کے قریب سڑک کی توسیع کے دوران متاثر ہونے والی املاک کے مالکان میں چیکس تقسیم کیے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ پرانے شہر میں شیخ فیض کی کمان کے قریب سڑک کی توسیع کے سبب متاثر ہونے والی املاک کے مالکان میں چیکس تقسیم کیے۔ کل 11 چیکس تقسیم کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 4 کروڑ 17 لاکھ روپے رہی۔ MLA جعفر حسین معراج نے کہا کہ طویل انتظار کے بعد سڑک کی توسیع کے کام ہو رہے ہیں اور مجلس تمام متاثرہ فریقین کی ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بقیہ چیک بھی جلد ہی تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چیکس کی تقسیم کے بعد مسماری کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ چیکس تقسیم کے موقع پر دبیر پورہ کے کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ اظہر الدین جنید و دیگر موجود تھے۔
समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर YL श्रीनिवास ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी हैदराबाद के प्रोफेसर लक्ष्मी श्रीनिवास यादवली को समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु का पहला वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी साल 2023 में मुलुगु में पार्लियामेंट के एक्ट 36 के जरिए कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी के नौमुंतखब वाइस चांसलर YL श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाइस चांसलर को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। एयर एशिया की एक परवाज की शमशाबाद हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक एयर एशिया की एक परवाज को शमशाबाद हवाई अड्डे पर उस वक्त हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी जब तैयारे में तकनीकी खराबी का इल्म हुआ। चौकस पायलट ने शमशाबाद ATC को इतला दी और हवाई अड्डे के हुकाम ने फौरन लैंडिंग की इजाज़त दे दी, जिसके बाद तैयारे के पायलट ने बाहिफाजत लैंडिंग की। हुकाम ने बताया कि तैयारे में 73 मुसाफिर सवार थे और तमाम महफूज हैं। ताहम हंगामी लैंडिंग के ऐलान के बाद मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया था, लेकिन जब बाहिफाजत लैंडिंग की गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MS हिफ्ज एकेडमी की 10वीं शाख का इफ्तिताह अंजाम दिया। MS एजुकेशन एकेडमी ने राजेंद्र नगर इलाके में MS हिफ्ज एकेडमी की 10वीं शाख का शानदार आगाज किया है। नए कैंपस का इफ्तिताह रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर मैनेजमेंट के अरकान ने भी शिरकत की। MS हिफ्ज एकेडमी ने अपने आगाज से लेकर अब तक नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें 8 बैचेस में तलबा का दाखिला हुआ है और 371 हुफाज कामयाबी के साथ हिफ्ज कुरान की तकमील कर चुके हैं। MS हिफ्ज एकेडमी में हिफ्ज का प्रोग्राम 2 साल मुद्दत पर मुश्तमिल है। आपको ये भी बता दें कि MS हिफ्ज एकेडमी के फिलहाल 9 ब्रांचेस हैदराबाद और दिल्ली में काम कर रहे हैं। हैदराबाद में 6 ब्रांचेस हैं जो कि विजयनगर कॉलोनी, संतोष नगर, मुरादनगर, चारमीनार, किंग कोटी और टोली चौकी में वाक़ हैं, जबकि दिल्ली में 3 ब्रांचेस जाकिर नगर, मौजपुर और सीताराम बाजार में कायम किए गए हैं। राजेंद्र नगर कैंपस का क़याम MS एजुकेशन एकेडमी के साल 2036 तक 10,000 हुफाज तैयार करने के मिशन की तरफ एक अहम कदम है। भारत राष्ट्र समिति के MLA हरीश राव ने कहा कि वो और KTR ओहदों के लिए नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने और KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने कहा कि वो और KTR उस वक्त तक काम करेंगे जब तक रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से नहीं हटाया जाता और KCR को दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि BRS के कायदीन उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत 6 जमानतों और अपने वादों पर अमल दरामद नहीं कर लेती। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी में सबका एक ही मकसद और एक ही आरजू है कि KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। सैदाबाद पुलिस ने एक मंदिर के अकाउंटेंट पर मुबैना तौर पर तेजाब हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी शहर के इलाके सैदाबाद में एक मंदिर के अहाते में अकाउंटेंट पर एसिड जैसा केमिकल डालने का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया है। पेदा तोटा भूलक्ष्मी मंदिर के अकाउंटेंट पर तेजाब हमला करने वाले दोनों अफराद पादरी बताए गए हैं। याद रहे कि नामालूम हमलावरों ने मुबैना तौर पर मंदिर के अहाते में नरसिंह राव नामी अकाउंटेंट पर तेजाब से हमला किया था और फरार हो गए थे। मुकामी रिहायशियों की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरसिंह राव को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया था, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त कर उन्हें हिरासत में लिया है।
کاغذ نگر کے زما اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں ایگزام پیڈز پینس تقسیم کیے گئے۔ تلنگانہ بھر میں جلد ہی SSC امتحانات کا آغاز ہونے والا ہے۔ کاغذ نگر کے زما اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے انوار اردو ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں ایگزام پیڈز پینس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر زما اردو فاؤنڈیشن کے صدر انعام الرحمان الزما نے کہا کہ تعلیم ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہر کسی کی قسمت بدل سکتی ہے۔ انہوں نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں طلباء کو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے، کامیابی حاصل کرنے، اپنے ماں باپ، اساتذہ اور گاؤں کا نام روشن کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس موقع پر صدر مدرس عارف الدین راہی نے زما اردو فاؤنڈیشن کے صدر انعام الرحمان زما کا اسکول اور طلباء کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف BRS قائدین کے تبصروں سے ناراض کانگریس قائدین نے ملکاج گری میں احتجاج کیا۔ KTR اور جگدیش ریڈی کے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف BRS قائدین کے تبصروں کے خلاف کانگریس پارٹی کے قائدین نے ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے اتوار کو ملکاج گری چوراہے پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی کے قائدین KTR اور جگدیش ریڈی کے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ احتجاج میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر مینم پلی ہنمنت راؤ کے علاوہ دیگر سرکردہ قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد نے حصہ لیا تھا۔ کانگریس قائدین کی جانب سے BRS قائدین نے جو تبصرے کیے ہیں ان تبصروں کی مذمت کی گئی ہے اور دلتوں کی توہین کرنے والے انداز میں بات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے لال دروازہ مندر کا مسئلہ اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اس مندر کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس مندر کی ترقی کے لیے انہوں نے قبل ازیں بھی ایوان میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ اکبر الدین اویسی کے اس مسئلے کو اٹھانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ لال دروازہ مندر کی تزئین نو اور ترقی کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج ہی اس سلسلے میں جیو کی اجرائی کو یقینی بنائیں گے اور اس جیو میں اکبر الدین اویسی کا نام بھی شامل رہے گا۔ کنچن باغ پولیس نے قتل کی واردات میں ملوث 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 12 فروری کی رات دیر گئے 52 سالہ ذاکر خان کو زد و کوب کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں مقتول ذاکر خان کی کرانہ شاپ کے بازو واقع پان شاپ چلانے والے مرزا فہیم بیگ اور مرزا عظیم بیگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کیس میں ملوث دیگر ملزمین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ بتایا گیا کہ کرانہ شاپ کے سامنے فٹ پاتھ پر قبضے پر اعتراض کی وجہ سے ذاکر خان پر حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ RTC بس میں سیٹ کے لیے خواتین نے جھگڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے خواتین کے خلاف کیس درج کر لیا۔ حکیم پیٹ ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس میں 3 خواتین کے درمیان سیٹ کے معاملے پر جھگڑا ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گیا۔ یہ واقعہ بولارم بس اسٹاپ پر پیش آیا جب یہ خواتین بس میں سوار ہوئیں۔ جھگڑے کے بعد اس بات کی اطلاع فوری طور پر ڈرائیور اور کنڈکٹر نے پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر خواتین کو حراست میں لے لیا۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہری ترقیات کا قلمدان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ شہر حیدرآباد کی ترقی اور دیگر پروجیکٹس کے بارے میں ایوان میں تفصیلات پیش کریں۔ ریاض الحسن آفندی نے قانون ساز کونسل میں گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی ترجیحات، حکومت کے وعدوں اور سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات کا گورنر کے خطبے میں احاطہ کیا گیا ہے۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح 2024-25 میں جاب کیلنڈر کا حکومت نے اعلان کیا تھا، اسی طرح 2025-26 کے لیے بھی حکومت جاب کیلنڈر کا اعلان کرے۔ انہوں نے بتایا کہ اقتدار میں آنے کے بعد سے حکومت نے اب تک 55,000 نوجوانوں کو سرکاری اور اس کے ذیلی محکمہ جات میں تقررات کیے ہیں۔ مجلس رکن نے کہا کہ وہ SC, ST, BC اور اقلیتوں کے لیے انٹیگریٹڈ رہائشی اسکولوں کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت موجودہ اسکولوں کی بہتر دیکھ بھال کرے۔ سید آباد علاقے میں کل ایک مندر کے احاطے میں اکاؤنٹنٹ پر ایسڈ جیسا کیمیکل ڈال دینے کے واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا جو پجاری بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کل سید آباد کے ایک مندر کے اکاؤنٹنٹ نرسنگ راؤ پر یہ کیمیکل ڈالا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جھلس گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں ملوث ایک پجاری کو ٹاسک فورس نے حراست میں لے لیا۔ 64 ماؤ نوازوں نے ملٹی زون 1 کے IGP چندر شیکھر ریڈی کے سامنے کتاگوڑم پولیس ہیڈ کوارٹرز میں خود سپردگی اختیار کر لی۔ ہتھیار ڈالنے والے ماؤ نواز ضلع بیجاپور اور سکما ضلع کے ارکان ہیں۔ ماؤ نواز پارٹی کے نام پر یہ افراد جبری وصولی کے کام کرتے تھے اور قبائلی علاقوں میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ گزشتہ 3 ماہ میں 122 ماؤ نواز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت BRS کے ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون کے قریب پولیس کی بھاری تعداد تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری تعداد کی تعیناتی کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ پولیس کی بھاری تعداد کی تعیناتی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ناگپور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ کسی شخص کی پہچان اس کی ذات، فرقے، مذہب، زبان یا جنس سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوبیوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ذات، فرقہ، مذہب، زبان یا جنس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کریں گے۔ میں سیاست میں ہوں اور یہاں یہ سب کچھ عام طور پر چلتا ہے، لیکن میں اسے مسترد کرتا ہوں، چاہے اس کا اثر میرے ووٹوں پر پڑے یا نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ ان سے ذات کی بنیاد پر ملنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ میں یہ نے کہہ کر اپنا نقصان کر لیا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انتخابات ہارنے سے زندگی نہیں چلی جاتی، میں اپنے اصولوں پر قائم رہوں گا۔ فالکن 9 راکٹ خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ سنیتا ولیمز جلد ہی زمین پر واپس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ناسا اور اسپیس ایکس نے اس مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ 4 خلا بازوں کو لے جانے والا فالکن 9 راکٹ خلا میں روانہ ہو چکا ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق آج صبح 4:33 پر اسے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ تقریباً 9 ماہ سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS میں موجود سنیتا ولیمز اور ان کے دیگر ساتھی جلد ہی زمین پر واپس ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوٹیوب صحافیوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا خاص طور پر یوٹیوب پر غیر مہذب اور قابل اعتراض زبان کے استعمال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سوشل میڈیا پر قابل اعتراض اور توہین آمیز تبصرے کیے گئے تو لوگوں کو کپڑے اتار کر انہیں گھمانا چاہیے، لیکن میں قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہوں۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ یہ زہریلے اور گندی ثقافت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس میں سیاستدانوں، ان کے خاندانوں، خاص طور پر خواتین کو نشانہ بنا کر نازیبا زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سابق ریاستی وزیر و BRS لیڈر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جھوٹ کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ و BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ نے 10 سالوں میں ریاست کو ملک میں نمبر 1 بنا کر ایک مثال قائم کی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت پر نامناسب تبصرے کرنا درست نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے یاد دلایا کہ ماضی میں جب جانا ریڈی اپوزیشن میں تھے تو چندر شیکھر راؤ نے ان کا احترام کیا تھا۔ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کی جدید کاری کے کام تقریباً مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 38 کروڑ روپے کے صرفے سے ان کاموں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 90% کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس اسٹیشن میں موجود سہولتوں میں اضافہ کرتے ہوئے مسافرین کے لیے مزید بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ اسٹیشن جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔
سابق ریاستی وزیر و BRS لیڈر ستیوتی راٹھوڑ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے یوٹیوب چینلز پر کیے گئے تبصرے پر شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اسی یوٹیوب میڈیا پر بھروسہ کر کے اور جھوٹے وعدے کر کے اقتدار پر آئے ہیں اور اب اسی یوٹیوب میڈیا پر نامناسب تبصرے کر رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔